بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر ڈھینڈسا اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ڈی ڈیجیٹل۔ آج ہم ایک بہت ہی پروگرام کرنے لگے ہیں، گلوبل کانسیپٹس کو لوکل پرسپیکٹو میں دیکھ کے ویکسین کا ہم ذکر کریں گے جو کووڈ کی بن رہی ہے۔ اب اس جو یو ایس میں فائزر اور موڈرنا نے بنائی جینیٹیکلی انجینئرڈ ویکسین ہے، تو جو وہ پیغام سیل کے لیول پہ آر این اے میں ریبوس نیوکلیک ایسڈ کو جا کے کوئی ویکسین دیتی ہے، وہ انہوں نے جینیٹیکلی انجینئر کی ہے اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں میسج آر این اے ویکسین، اور اس سے وہ اینٹی باڈیز بنتی ہے۔ ہمارے ملک میں اور ملکوں میں بھی، سابقہ ایسٹ پاکستان اور بنگلہ دیش میں اور ملکوں میں بھی کچھ لوگوں نے اور اداروں نے کام کیا ہے۔ انہوں نے فیملی کے لیول پہ جا کے، نیوکلیئر فیملی کے لیول پہ جا کے اسی طرح انجینئرڈ میسج جب دیا تو وہ کام کرنا شروع ہو گئے، اور ریزسٹنس ان میں مشکلات کے خلاف ڈیولپ ہو گئی، وہ آرگنائز ہو گئے ایکسٹرنل تھریٹ کے خلاف، اور 4-5 سال میں پاورٹی کے شیکلز جو تھے توڑ کے باہر نکل آئے اس میں، اور اس کو ہاریزونٹلی لاکھوں کلومیٹر میں مختلف لوکیلٹیز میں سوشل سیٹ اپ میں اس کو ریپلیکیٹ کیا۔ اب این سی او سی نے اسی ادارے سے ایک دفعہ ریکویسٹ کی ہے کہ آپ آ کے دوبارہ اس کو ریپلیکیٹ کریں۔ تو آئی واز تھنکنگ کہ اصل میں تو یہ سوشل موبلائزیشن ہے، کیا کون ویکسین لگواتا ہے، کتنا لگواتا ہے، ایس او پیز کا خیال رکھتا ہے۔ اگر آپ فیملی ہاؤس ہولڈ لیول پہ جا کے سوشلی موبلائز کر دیتے ہیں بیماری کے اگینسٹ، پینڈیمک کے اگینسٹ، تو سکسیس ہو سکتی ہے۔ فار ایگزامپل 14 دن اگر پورا ملک اس کو آبزرو کر لے تو بیماری ختم ہو جائے، باہر سے نہ، پوری دنیا اگر آبزرو کر لے تو شاید پینڈیمک ختم ہی ہو جائے، کہیں آگے نہ جائے۔ تو اس لیے ہم نے ایک ادارے کی سربراہ ہیں جنہوں نے 30 سال گزشتہ خود بھی لگائے ہیں، انہیں ہم نے انوائٹ کیا ہے۔ شندانہ خان، ویری وارم ویلکم۔ السلام علیکم طاہر صاحب۔ میڈم یہ بتائیے کہ آپ نے رورل سپورٹ پروگرام میں یہ کیا ہے جو ہم ابھی ذکر کر رہے تھے اس کا، تو وہاں پر تو بڑی کامیابی ہوئی۔ این سی او سی میں بھی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ این سی او سی میں کہہ رہا ہوں پاورٹی کو ریڈیوس کرنے کا جو ایکسپیرینس ہے، اگر آپ یہ پینڈیمک کے خلاف کووڈ کے یوز کریں تو اس کے کچھ اثرات ہو سکتے ہیں۔ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ کووڈ اس وقت ایک اکنامک مسئلہ بھی ہے، ڈی مونیٹائزیشن سے بچنے کے لیے ہینڈ آؤٹس وہ 12-12 ہزار کے پچھلی فرسٹ ویو ہے، اور اب بجٹ سازی جو ہو رہی ہے اس میں فزیکل سائڈ پہ کووڈ کو رکھ کے وہ ہر چیز سوچ رہے ہیں۔ تو واٹ ڈو یو تھنک اباؤٹ اٹ؟ تو جی آپ نے طاہر صاحب بہت سارے سوال پوچھے، شکریہ بہت۔ جو پاورٹی ایلیویشن ہے یہ بہت ہی ایک لانگ ٹرم چیز ہے۔ جو کووڈ کے جو اثرات ہے تو اس نے سچویشن کو زیادہ چیلنجنگ بنایا ہے، اور یہ اثرات جو ہیں تو یہ شارٹ ٹرم میجر سے یہ ختم نہیں ہوں گے۔ میں سمجھتی ہوں کہ اس ملک کے پاس ایک طریقہ کار ہے جس نے دکھایا ہے، کامیابی دکھائی ہے۔ یہ طریقہ کار آر ایس پیز نے نہیں بنایا، یہ اور ممالک میں تجربے ہوئے ہیں، کوریا میں ہوا، سری لنکا میں ہوا، کومیلا میں جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں پہ ہوا، کہ جو ہمارا جو نیوکلیس ہے جو آپ لفظ استعمال کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگوں کی تنظیمیں، اور جب لوگ اور غریب گھرانے منظم ہو جاتے ہیں تو وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں جو وہ اکیلے میں نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو تنظیمی ڈھانچہ ہے، جو 5 لاکھ سے زیادہ تنظیمیں ہیں اور 50 ملین سے زیادہ لوگ ہیں، اس میں 8 ملین کچھ گھرانے ہیں جو 50 ملین سے زیادہ لوگ ہو جاتے ہیں، تو بالکل یہ ڈھانچہ حکومت کو استعمال کرنا چاہیے۔ اور بلکہ پچھلے اپریل میں جب یہ سب کچھ شروع ہوا تو این سی او سی نے ہم سے کہا کہ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں، اور 66 ضلعوں میں جہاں تنظیمیں تھیں وہاں پہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسرز نے صوبوں میں تنظیموں کے کارکنوں کو ٹرین کیا ایس او پیز پہ، اور وہ خواتین اور مرد جا کے تو اپنے گاؤں میں اور اپنے ارد گرد گاؤں میں انہوں نے ایس او پیز پہ انفارمیشن لوگوں کو دی، اور انہوں نے کچھ کانٹیکٹ ٹریسنگ بھی کی۔ ایک مسئلہ اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ ٹیسٹنگ بہت کم تھی رورل ایریاز میں، جیسے ابھی ویکسین کی آؤٹ ریچ بھی رورل ایریاز میں اس وقت کم ہے، زیادہ تر بڑے شہروں میں ہے، بڑے ٹاؤنز میں ہے۔ تو این سی او سی کے ساتھ ہم نے 66 ضلعوں میں 1500 یونین کاؤنسلز میں ایز اے نیشنل سروس گراٹس یہ کام کیا، اور کام تو اصل میں لوگوں کی تنظیموں نے کیا۔ تو یہ ڈھانچہ جو ہے این سی او سی سے ریکویسٹ ہے اس وقت کہ ہمیں بتائیں کہ نیشنل اسکیل اپ کے لیے
آپ کیا کر سکتے ہیں. اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم 2000 سے زیادہ رورل یونین کاؤنسل میں اور 800 اربن میں ہم یہ کام کر سکتے ہیں. رورل میں ہمارے لیے آسان ہوگا کیونکہ وہاں تنظیمیں موجود ہیں. تو اس وقت یہ بات چیت ان کے ساتھ چل رہی ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جو پاورٹی کا ہے سوشل انریسٹ ہو جاتا ہے اگر بالکل پاورٹی بہت ایک سٹیج سے آگے چلی جائے, اور اس سوشل انریسٹ کا ہم نے دیکھا ایک بڑے امپورٹنٹ منسٹر فرسٹ ویو جب کووڈ کے بات کر رہے تھے, میں گزر رہا تھا تو مزدور کھڑے تھے تو مجھے لگا کہ حملہ کریں گے, تو اب میں گن رکھتا ہوں اپنے, وہ سارا اس سوشل انریسٹ سے بچنے کے لیے گرانٹس بھی دی گئی 12,000 کی ہم نے دیکھا, اور اس پہ بڑے پیسے خرچ ہوئے. اگر ان 12,000 کی ون ٹائم گرانٹس کو سسٹینیبل طریقے سے یوز کیا جاتا یا اب کیا جائے آگے, تو پاورٹی بھی ریڈیوس ہو سکتی ہے, اور اس نیٹ ورک کو یوز کر کے آپ کووڈ سے بچنے کے لیے بھی مدافعت اور سوسائٹی میں ایک قسم کی ریزسٹنس ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو اس کا ڈبل فائدہ ہو سکتا ہے. ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ کو یہ پروگرام آپ اس قابل ہیں کہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ تاکہ انڈومنٹ اس کی کریٹ کر لی جائے بجائے وہ اس پیسے کو ضائع کر دینے؟ تو طاہر صاحب, ایک تو یہ ہے کہ جو بڑے آر ایس پیز ہیں ان کو گورنمنٹ نے سیٹ اپ کیا تھا اور اس کے بہت سال ہو گئے. تو نیشنل رورل سپورٹ پروگرام ہے, پنجاب رورل سپورٹ ہے, سندھ رورل سپورٹ ہے, پھر سرحد اور بلوچستان میں انڈاؤمنٹس دیے گئے. اور کیوں دیے گئے؟ کیونکہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہم تنظیم سازی کریں تاکہ جو لائن ڈپارٹمنٹس ہیں وہ لوگوں کے پاس آسانی سے پہنچ سکے, اور لوگ اپنی جو زندگی ہے, جو ڈیولپمنٹ کے کام ہے, اس میں وہ انوالو رہیں. تو بالکل ہم تو وی آر آلویز اوپن ٹو گورنمنٹ, اور ہم گورنمنٹ کو ایک پروگرام پرپوز بھی کرنے والے ہیں اب کہ جو پاورٹی گریجویشن اور ایس ڈی جیز کو ایڈریس کرے گا, اور یہ جو ایگزسٹنگ تنظیمیں ہیں یہ انہی کی تھرو کرے گا. تو ہم وی آر اوپن ٹو دس. سوشل پروٹیکشن جو ہے وہ گرانٹس پہ میسر ہے, اور آپ کو پتا ہے کہ جب ایمرجنسی آئی اب میں ہم کام کرتے تو اتنے مزدور جو ہے وہ اربن سے واپس آ گئے, وہ گھر بیٹھے تھے. تو وہ تو ایک انٹرم میجر تھا کے لیے تاکہ یہ اس کی میٹیگیشن کرے. مگر جو لانگ ٹرم ہے, جو پاورٹی گریجویشن, مطلب یہ ہے کہ لوگ غربت سے نکلیں, تو اس کی انویسٹمنٹس اور اس کے طریقہ کچھ اور ہے. اچھا یہ بتائیے کہ اگر یہ سوشل موبلائزیشن ہے اور ان پرنسپل ایک مطلب سوشل موبلائزیشن ہے, تو اس کو فردر سکیل اپ کرنے کے لیے اس میں میڈیا کو بھی انوالو کرنے کا اپنے کوئی پروگرامز ہو, ٹیلی ویژن یا جیسے, کیونکہ اس میں تو ٹو وے کنورسیشن, اور وہ جو جیسے میں ویکسین کا کہہ رہا ہوں, not has become very cheap as well, تو کوئی میں بہت کمزور ہیں. اور میرا خیال ہے کہ آپ جیسے جو دوست ہیں جو اس مہم کو سپورٹ کرتے ہیں ایلیویشن, تو آپ کی بڑی ہیلپ چاہیے ہوگی. ایک تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میڈیا یہ دکھائے کہ حکومت نے چونکہ یہ آر ایس پیز کو مدد دی ہے, سیٹ اپ کیے, اور ہسٹوریکلی حکومت کے ساتھ کتنے کام ہوئے ہیں, جو لوگ ہم نے فیسیلیٹیشن کیا کام لوگوں کو حکومت کے ساتھ لنک کر. تو میرا خیال ہے میڈیا کو اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ جو حکومت ہے وہ دیکھ لے کہ اثرات اور اس کے امپیکٹس کیا ہوئے ہیں. اور تحاشا تھرڈ پارٹی سٹڈیز ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ اگر لوگ منظم ہو جائیں, ان کو گراس روٹس پہ بالکل گھر تک فائنینشیل ہیلپ پہنچے, مطلب یہ کہ چھوٹے چھوٹے قرضے 17,000 20,000 قرضوں کے ساتھ 3 سائیکلز میں, اور ہنر کے ساتھ, تو 3 سے 5 سال میں ایک جو غریب گھرانہ ہے اس کی حالت بہتر ہو سکتی ہے. تو یہ سب کچھ ہمارے پاس ہے, تو ہم تو بڑے خوش ہوں گے اگر حکومت واپس ہمارے پاس اور کہے کہ بھئی یہ جو طریقہ کار ہے اس کو آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ہم یہ جو غربت ہے اور یہ جو سچویشن اور بھی خراب ہو, اس کے بارے میں کچھ کریں. حکومت تو خیر بہت سے لوگ ہوتے ہیں اور پتنگوں کی طرح لائک بکھرے ہوئے ہوتے ہیں.
آپ آئیڈینٹیفائی کر کے کسی کو یہ پرپوزل یا یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ اگر کیا جائے تو اس سے غربت تو ختم ہوگی، سوشل موبلائزیشن کے لیے ہم کووڈ کو بھی ہارنس کر سکتے ہیں؟ بالکل ہم نے کی، ہماری کولیبریشن آپ تو نے کیا یہ؟ این سی او سی کے ساتھ بھی چلی ہے، ہماری میٹنگز ہوئی ہیں احساس کے ساتھ بھی ہوئی ہیں، مگر میرا خیال ہے کہ ایک ہائی لیول سے کمٹمنٹ اگر آ گئی اور یہ رابطہ ہو گیا تو یہ بہت اچھا ہوگا، کیونکہ پچھلی حکومتوں نے یہ کام ہمارے ساتھ، اس وقت اگر آپ دیکھیں تو سندھ حکومت کے ساتھ بہت بڑا پروگرام چل رہا ہے، جو میں سب سے بڑا گاؤں کے لیول پہ پاورٹی ایلیویشن پروگرام ہے، جس میں 100% گاؤں کی خواتین اس کو رن کر رہی ہیں۔ یہ سندھ حکومت کا اپنا پیسہ ہے، تو سندھ میں جو ہم نے دیکھی ہے پولیٹیکل ول دیکھی ہے کہ اپنے پیسے اس میں ڈالے ہیں، اور پھر یورپین یونین نے بھی کافی اس میں اس کو دیکھ، تو اس قسم کی جو مثالیں ہیں یہ میرا خیال ہے اس سے ہم سب سیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو ڈفرنٹ پروگرام ہے، احساس اور اس طرح کے مختلف، آپ سمجھتے ہیں کہ جو کیش آتی ہے اور یوز اور برن آؤٹ ہو جاتی ہے، اگر آپ اس میں انوالو ہوں کسی طرح سے، آپ سے مراد ہے آپ کا ادارہ اور وہ جو آپ جس سارے سوشل ایکسپیرینس کو ایز انڈیویجول ریپرزینٹ کر رہی ہیں، اگر اس کو یوز کیا جائے تو یہ وہ کام جو وہ کر رہے ہیں وہ تو اسی طرح چلتا رہے گا، اور ساتھ میں ایک انڈومنٹ بھی کریٹ ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو احساس تو دیکھیں سوشل پروٹیکشن ہے، کیونکہ سوشل پروٹیکشن اور پاورٹی ایلیویشن اس کے طریقہ کار اور ہیں۔ احساس میں انڈیویجول گرانٹس اور ایک میکنزم بنایا ہے، اور انہوں نے کوشش کی اس کو ٹرانسپیرنٹ بنائے، اس پہ کام کیا ہے۔ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ بھی احساس کے دائرے میں آتا ہے کہ یہ پاورٹی ایلیویشن ہے، اور اس کے لیے اگر الگ سے فنڈ ہے، اس کا طریقہ کار کچھ اور ہے، کیونکہ اگر آپ لوگوں کو منظم نہ کریں تو یہ کام بہت مشکل ہے۔ میں مثال آپ کو دیتی ہوں، جیسے ایکسیس ٹو فائنینس، ایکسیس ٹو کریڈٹ، ہمارے پاس ایک انسٹرومنٹ ہے کمیونٹی انویسٹمنٹ فنڈ۔ وہ یہ ہے کہ ایک تنظیموں کا کلسٹر بنتا ہے، اور اس کو آپ ہم 4-5 ملین روپے دیتے ہیں، جو وہ خود بینکاری کے طور پہ وہ آپس میں ریوالو کرتے ہیں، اس کو مینج کرتے ہیں۔ اب اگر احساس کے یا بی ایس پی کے کلائنٹس گریجویٹ ہو کے یہ لونز لے سکیں گے تو ان کو منظم ہونا پڑے گا۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ انڈیویجول بیسس پہ آپ 10-20 ہزار کے قرضیں اس طریقے سے دیں۔ تو اس میں کافی مطلب آپ سمجھے ٹیکنیکل چیزیں ہیں، یہ طریقہ کار ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دکھایا ہے، اور لوگوں نے دکھایا ہے، ہمارے ملک کے لوگوں نے، کہ اگر وہ منظم ہو جائے وہ کتنا کچھ اپنے آپ کے لیے کر سکتے ہیں۔ اگر پاورٹی ریڈکشن اور سوشل پروٹیکشن اور پھر کووڈ کو بھی ہم اکٹھا کر کے سوچیں تو آپ کے والے میتھڈ سے اگر کریٹ کریں تو وہ دونوں اینڈ بھی ہوں گے، اور ساتھ لانگ ٹرم میں انڈومنٹ بھی کریٹ ہونی شروع ہو جائے گی، سوشل انڈومنٹ۔ تو پروگرام بڑا اچھا لگتا ہے دیکھنے میں۔ تو واٹ آر دا باٹل نیکس حکومت کو سمجھانے؟ ابھی آپ نے سمجھایا نہیں، یا آپ کی ملاقات نہیں ہوئی، یا کیا؟ واٹ آر دا باٹل نیکس؟ کیوں نہیں ہو رہا یہ؟ میرا خیال ہے کہ ایک تو سوشل پروٹیکشن ہے، اور اس کے آگے پھر پاورٹی ایلیویشن ہے۔ دونوں کے طریقہ کار جو ہیں وہ بہت ہی ڈفرنٹ ہے۔ سوشل پروٹیکشن زیادہ اس وقت گرانٹ بیسڈ ہے، جو پاورٹی ایلیویشن ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ گرانٹ سے لوگ آہستہ آہستہ نکل کے، فرض کرے وہ گرانٹ آپ نہیں دیتے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے قرضے لیتے ہیں، اور اس کا جو میکنزم ہے اس میں غریب گھرانے کا منظم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ یہ 10-20 ہزار کے قرضے انڈیویجولی کوئی بھی نہیں دے سکے گا، اس کی کاسٹ بہت زیادہ ہے۔ ہمارا یہ طریقہ کار ہے کہ تنظیم کلسٹر بنتا ہے، اس کو 4 یا 5 ملین روپے دیتے ہیں، وہ ایز اے بینک اس کو خود چلاتے ہیں، لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں کس کو کون سے قرضے دینے ہیں، کس مقصد کے لیے، اور وہ پروڈکٹیو مقصد ہے۔ وہ جیسے ابھی جو گرانٹس جا رہے ہیں سوشل پروٹیکشن میں، اس میں کنزمپشن، فوڈ کنزمپشن، ہاؤس ریپیئر، یہ چیزیں ہیں، ہیلتھ جو بہت ضروری ہے، مگر وہ پروڈکٹیو انویسٹمنٹس نہیں ہے جس پہ آپ کے ریٹرن آئے یا جس سے آپ پیسے بنائیں۔ تو بالکل حکومت کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے، اور حکومت میرا خیال ہے کہ اویئر ہے کہ یہ آر ایس پی پروگرام چل رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھ لیں سندھ حکومت کو، تو سب سے بڑا جو ہے گاؤں کے لیول پہ پاورٹی ریڈکشن پروگرام سندھ حکومت چلا رہی ہے اس وقت، اور وہ 100%
دیہی خواتین کے تھرو چل رہا ہے. تو بالکل حکومت میں اویئرنیس ہے, مگر میرا خیال ہے کہ ذرا زیادہ مطلب شاید میں زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ لیول تک ہم پہنچے, تاکہ یہ ہم نیشنل سکیل پہ یہ پروگرام پروپوز کریں اور حکومت کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کریں اس پہ. پارٹنرشپ کریں. آخر میں ایک دو کوئک کوشچن پوچھتا ہوں. ایک تو میں یہ کہوں گا کہ چائنا میں ہمیں پتہ ہے وہ کمیون بنے اور ایگریکلچر سے اور وہ سارا ہوا. ہاؤ وڈ یو پیئر اٹ ود دیٹ پروگرام؟ So I don't think we can compare to China. China has had a very different stage تھا. اس میں یہ ہے کہ وہ ٹاپ ڈاؤن سسٹم تھا. ٹاپ ڈاؤن یہ ہے کہ حکومت ایک فیصلہ کرتی ہے اور لوگ اس پہ ان کے میکانزمز ہے کہ لوگوں کو کیسے بائنڈ کرے. فرض کریں ایک مثال یہ ہے کہ چائنا کی پالیسی ایک وقت یہ تھی کہ ایک کپل کا ایک بچہ ہوگا. اب اس قسم کی چیز آپ یہاں نہیں کر سکتے. یہ جو اپروچ ہم کہہ رہے ہیں یہ تو پارٹیسپیٹری اپروچ ہے کہ لوگ صرف یہ نہیں کہ وہ منظم ہو جائے, وہ باٹم اپ ہے, اپنے لوگوں کو سننا ہے. یہ ایک ڈیموکریٹک پارٹیسپیٹری اپروچ ہے. تو بالکل جہاں تک یہ ہے کہ لوگ انوالو ہوں اور وہ وہ اس کی امپلیمنٹیشن کرے, بالکل اس کے ساتھ تو ہم اگری ہیں, مگر ہمارا کانٹیکسٹ بہت ڈفرنٹ ہے چائنا سے. اچھا ٹھیک ہو گیا, بالکل ٹھیک ہے. آخری کوشچن میں یہ پوچھتا ہوں, اس کو اسکیل اپ بہت لیول پہ مائکرو سے میکرو پہ لے جانے کے لیے آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا کو خاص طور پہ ٹیلی ویژن اور یہ ٹو وے ٹاک ہو رہی ہے, اس کو اسکیل اپ کرنے کے لیے نئے جو ڈیجیٹل میکانزم ہے اس کو بڑا زیادہ اور بڑے ہیوی ڈیوٹی طریقے سے استعمال کیا جانا چاہیے؟ میڈیا جی بہت ضروری ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ ہماری بھی کمزوری ہے کہ ہم کام تو ہو رہا ہے مگر اس کی پروجیکشن جو ہے اس میں ہمیں آر ایس پیز نے زیادہ کام کرنا چاہیے. یہ تو آپ سے ہم ہیلپ لیں گے اور جو اور میڈیا ہاؤسز ہیں کہ یہ جیسے اس دن کامران خان صاحب نے شو کیا تھا سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن کے ساتھ, تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کم انٹرسٹ ان چیزوں میں ہوتا ہے. اور چونکہ اب حالات ایسے ہیں تو انٹرسٹ بڑھ رہا ہے, مگر ہمیں بالکل میڈیا کی مدد چاہیے. اور خاص طور جو گورنمنٹ نے کام کیا ہے اور انویسٹمنٹس کیے ہیں, تو آپ نے دیکھا کہ سارے سندھ رورل سپورٹ آرگنائزیشن اس کو کتنی ڈیٹیل سے کوریج دی اور کتنا وہ سمجھیں کہ یہ بالکل غریب گھرانے تک پہنچ کر کے تو کتنا فرق پڑا ہے. تو آئی تھنک میڈیا آلسو ہیز ٹو شو این انٹرسٹ. ایگزامپلز اور سکسیسز وہ سب کچھ ہمارے پاس ہے, مگر یہ جو طریقہ کار ہے میڈیا کو انوالو کرنا, اس میں تو آپ کی مدد چاہیے ہوگی. ایکچوئل ورکنگ میں بھی ہونا چاہیے. مثلا جیسے ایک بندہ آپ کا جا کے وہاں پہ کرتا ہے اور سوشل کرتا ہے, اس کا ایک میڈیا میکانزم ہو سکتا ہے لانگ ڈسٹینس, یا جیسے لانگ ڈسٹینس لرننگ بھی ہے تو لانگ ڈسٹینس سوشل موبلائز, اس کے الگ ٹولز اور ایک کمپوننٹ بھی اب ہو سکتا ہے ناؤ ڈیز, کیونکہ یہ ڈیجیٹل تو بڑا افیکٹو ہے آج کل. اگر ایک اب دیکھیں اس میں جو ہے کچھ چیزیں جیسے کچھ ایکٹیوسٹ کی کانفرنسز جو کارکن ہیں وہ ہم نے آن لائن کی ہیں, مگر جہاں تک تنظیم سازی ہے وہ بار بار جانا پڑتا ہے, لوگوں کے سوال ہوتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دیکھیں ہمیں اس پروگرام میں کتنے وہ کنیکشنز کی پرابلمز آ رہی ہیں. تو رورل ایریاز کے ساتھ آپ پورے گاؤں میں بیٹھ کے ڈائلاگ کریں گے تو وہ ڈیجیٹلی کرنا بہت مشکل ہے. شروع میں کووڈ میں ہمارا کام کافی سلو ہو گیا تھا اس کی وجہ سے, کیونکہ فیلڈ سٹاف کی موبلٹی اور لاک ڈاؤنز تھے. پھر جو ہے تو میں تو حیران ہوں کیسے سٹاف نے اور گاؤں کے لوگوں نے یہ کام دوبارہ سے شروع کیا. اور کافی مطلب کووڈ تو ہر جگہ تھا, کافی کووڈ پھیلا تھا, دفتروں کے لاک ڈاؤن سے پھر کھل گئے تھے جیسے پورے ملک میں ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ 1-to-1 جو ہے ایکچوئل فزیکل پریزنس بہت ہی ضروری ہے. اور پھر آپ فون کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو خواتین کے ساتھ پروگرام ہے مطلب 50% سے زیادہ خواتین کے ساتھ ہے, اور لوگ اسیوم کر رہے ہیں کہ سب سے غریب جو خاتون ہے اس کے پاس اسمارٹ فون اور یہ چیزیں ہیں جو ان کے پاس نہیں ہے, وہ زیادہ تر مردوں کے پاس ہے. تو میڈیا کا رول اپنی جگہ بالکل ہے. اس وقت تو ہم چاہ رہے ہیں کہ میڈیا پروجیکٹ کریں لوگوں کا کام جو لوگوں نے کام کیا ہے, تاکہ حکومت اس کو ریئلائز کریں کہ یہ ایک طریقہ ہے جو ایک ہوم گرون پاکستان کا طریقہ ہے.
مطلب ایک پازیٹیو چیز ہے جس کا پازیٹیو امپیکٹ آیا ہے اور ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ ہے. ہاں تو یہ ہماری آفر ہے, وی آر آلویز آفرنگ. اب اس وقت اونلی سندھ گورنمنٹ ہیز بین سیریس اباؤٹ دس اینڈ وی ہوپ دیٹ دی ادر provinces and the federation will also appreciate this and take more notice of it. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ فار اسپیئرنگ سو مچ ٹائم اینڈ آئی اپولوجائز کہ بیچ میں انٹرنیٹ کی کچھ گلیچز بھی ہیں ٹیکنالوجی میں, لیکن ہمیں اس پہ کنٹرول we were as anyone could have been. Thank you very much.